اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء و طالبات، کل آپ کو میں نے قرآن مجید کا انداز بیان، قرآن کی خوبیاں اور قرآن مجید کی تاثیر کے بارے میں آپ کو لیکچر دیا تھا، اور جہاں مثال کی ضرورت پڑی وہ بھی میں نے دے دیا تھا۔ تو آج تعارف حدیث ہے۔ حدیث کو دین میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کی شرح کے لیے، وضاحت کے لیے حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث کو بہت بڑی اہمیت ہے، وہ ابھی میں بعد میں بتا دوں گا۔ تو اس سے پہلے حدیث کیا ہے؟ حدیث کی لغوی معنی، ایک حدیث ہوتا ہے حدث یحدث، تو یہ نئی چیز پیدا ہونا، نئی چیز سننا، نئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا شیء حدیث، یہ نئی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے حدیث حدث یحدث، یہ بیان کرنے کے معنی ہوتا ہے، اور یہاں مطلب یہی ہے۔ یہاں حدث یحدث سے ہے تو اس کا مطلب ہے بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہو، انداز بیان ہو، گفتگو ہو، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کی اصطلاحی تعریف، حدیث کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی قسمیں ہیں تین۔ حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حدیث قولی ہے، دوسرا حدیث فعلی ہے، اور تیسرا حدیث تقریری ہے۔ اب تینوں کو میں وضاحت کر لوں گا۔ حدیث قولی کیا ہے؟ حدیث قولی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ ابھی میں نے ایک حدیث یہاں پہ لکھ دی ہے، اس میں قولی اور فعلی دونوں کی مثال آ جاتے ہیں۔ جیسے حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تم لوگ اسی طرح جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھ لی ہے۔ تو صلو یہ حدیث قولی ہے۔ صلو کیا ہے؟ حدیث قولی ہے، جس میں آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو صلو کیا ہے؟ حدیث قولی ہے۔ اور اسی طرح حدیث فعلی، وہ حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہو، وہ حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، فعل کام کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جس کو آپ نے کیا ہو اسے فعلی کہا جاتا ہے۔ اب اسی حدیث میں صلو تو قولی ہو گیا، کما رأیتمون اصلی، اصلی کیا ہو گیا؟ یہ فعلی ہو گیا، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھ لیا اسی طرح نماز پڑھ لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فعلی ہے۔ تو حدیث فعلی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے اس امت کو دکھایا ہو۔ اب آتا ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ یا صحابیات میں سے کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کیا ہے، آپ نے دیکھا مگر انہیں منع نہیں کیا، یا اس کو اعتراف کر دے کہ واقعی اسی طرح کر لیں، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری وہ حدیث ہے جو صحابہ یا صحابیات میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام کیا، آپ نے دیکھ لیا مگر آپ نے منع نہیں کیا،
یا اس کو تسلیم کر لیا تو اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو دو مثالیں بورڈ پہ لکھ دی ہے، ایک ضب اور دوسرا اذان۔ ضب یہ عرب صحرا میں پائے جاتے ہیں، چھپکلی کی طرح، مگر اس سے جسم موٹا ہے، ایک بڑا سا جانور ہے جو صحرا میں پھرتے رہتے ہیں اور بل بنے ہوتے ہیں، اس میں چھپ جاتا ہے۔ جب بارش ہو جاتی ہے تو پانی پینے کے لیے وہ باہر نکل آ جاتے ہیں، تو عرب کے لوگ ان کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک شکل کا ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر شکل میں بھی بہت ہی قبیح اور ناپسندیدہ شکل ہے، مگر عرب والے اس کو کھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہی ضب پکڑ کے لایا تھا، اس کو پکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے دیکھ کر واپس اسی کی طرف پلیٹ کو کر دیا۔ حضرت خالد نے کھایا، مگر آپ نے انہیں منع نہیں کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو کہا میں نے اس کو اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں، مگر میں تمہیں منع بھی نہیں کروں گا۔ تو اس حوالے سے کیا ہے، یہ چیز حرام نہیں ہے، اور اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو نہیں کھایا مگر کھاتے ہوئے دیکھ لی، آپ نے منع نہیں کیا۔ اگر اس کی اجازت نہ ہوتی، یہ حرام چیز ہوتی، تو ضرور آپ اسے منع کر لیتے، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان ہے، اذان سے پہلے کوئی ناقور یا کوئی چیز بجا لیتے، نماز کی ٹائم کا احساس ہو جاتا، نماز پڑھ لیتے۔ مدینے میں ہجرت کے بعد ایک شخص نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے، طور طریقے انہوں نے سن لی، وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا یا اللہ کے رسول میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال ان سے اذان کے الفاظ سیکھ لیں اور اسی طرح اذان دیا کریں، آج کے بعد اسی طرح اذان دیں گے۔ تو آپ نے تو پہلے حکم نہیں دیا، مگر کسی صحابہ نے یہ سن لیا، خواب میں دیکھ لیا، اس طور طریقے کو آپ نے پسند کیا، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسی طرح اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ کیا حدیث تقریری ہے۔ تدوین حدیث کے بارے میں جو کہ اعتراض اس کا جواب میں نے دیا تھا، ان میں صحیح ابو ہریرہ ہے، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے احادیث اللہ کے رسول سے روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ تھا۔ آپ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ پر املا کیا، اور حمام بن منبہ نے آپ کی احادیث کو لکھ لیا، اور اس صحیفے کے نام صحیفہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اوپر میں نے آپ کو ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہرقل کے نام دعوت اسلامی بھیج دی، یعنی اسلام کی طرف دعوت دینے کے ایک خط ان کے نام پہ بھیج دیا، اور ان کو آپ کی سچائی کا علم بھی ہو گیا، مگر ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ اسی طرح کسرا کے بادشاہ کو لکھا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر دیا، پرزے کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب اس کا ملک بھی ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہمارے پاس آ جائیں گے، نہیں ہمیں اس پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح عامل بحرین نے ان کے نام خط لکھا، تو انہوں نے خط کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ صحیفے ہیں، یہ خطوط ہیں، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں لکھوائے اور ان لوگوں کو بھیج دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں لکھنا شروع کر دیا۔ البتہ اس کی باقاعدہ آغاز اور وسعت جو ہے وہ دوسری صدی کے شروع میں دی گئی ہے، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے
عمر بن عبدالعزیز نے 99 ہجری میں یعنی آپ کی آخری تقریباً وقت میں دیکھا کہ دنیا متبرک صحابہ سے خالی ہو رہا ہے، تو آپ نے وہاں جو بڑے بڑے جو عامل ہیں ان کے نام پہ خطوط لکھے، جیسے کوفہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ خط لکھا، اسی طرح مدینہ کے امام زہری کے نام پہ خط لکھا، اور اسی طرح شام کے امام مغفول کے نام پہ خط لکھا کہ انہیں بتایا گیا آپ کے علاقے میں جو بھی صحابہ موجود ہیں ان سے جا کے احادیث رسول لکھ کے تحریری شکل میں محفوظ کر لیں۔ تو یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسری صدی کے تقریباً آخر میں بہت سے ائمہ کرام نکلے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے اور سفیان ثوری ہے۔ انہوں نے صرف احادیث پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس میں صحابہ کرام کے قول بھی لکھے ہیں، اس کو آثار کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے قول کو کیا کہا جاتا ہے؟ آثار کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا قول کو احادیث یا حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ کے آثار کو بھی، اقوال کو بھی لکھ دی، اور ساتھ ساتھ جس تابعین نے یا صحابہ نے کوئی فتویٰ دیا ہے ان فتووں کو بھی تحریری شکل میں لا کے محفوظ کر لیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہی الاثر رکھا ہے، اور امام مالک نے جو کتاب لکھا ہے وہ کتاب آپ بھی مشہور ہے، موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی طرح امام سفیان ثوری نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام جامع رکھا ہے۔ تو یہ کتابیں دوسری صدی کے آخر میں لکھے گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے شوق سے وثوق کے ساتھ ان چیزوں کو تحریر میں لائے گئے ہیں۔ پھر تیسری صدی کا دور آ جاتا ہے جو ان میں صحاح جیسے کتابیں وجود میں آئے ہیں، تو انہوں نے صرف احادیث جمع نہیں کیا بلکہ وہاں پہ جرح و تعدیل کا بھی کام شروع کر دیا ہے، اور محدثین کے نام بھی انہوں نے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس فن کو اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اسماء الرجال کیا ہوتا ہے۔ یعنی جس تابعی نے صحابہ سے جو حدیث روایت کی ہے تو وہ بعد والے تابعی اس تابعی کے گھر جاتے، ان کا نام، ان کے باپ دادے کا نام، پورے خاندان کا نام وہ سارے کے سارے لکھ لیتے تھے، اس سے اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جرح و تعدیل، یعنی جرح و تعدیل میں یہ ہے کہ اس راوی جس نے حدیث روایت کی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا حافظہ کیسا ہے، وہ تقویٰ کے حوالے سے کیسا ہے، وہ کسی کے ساتھ کہیں کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی کا کوئی مال تو نہیں کھایا، کسی کے قرضے لے کے واپس تو نہیں کیا۔ اس طرح اگر وہ ان چیزوں سے پاک ہیں تو اس کو تعدیل، اگر وہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہے تو جرح کہا جاتا ہے۔ جرح کے معنی زخم آنا، یعنی کسی انسان پہ جب کوئی عیب آ جائے تو وہ دبا بن جاتا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے حدیث نہیں لیتے تھے۔ جس طرح ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مہینے کے مسافت کا کہ کسی شخص کے پاس پہنچتا ہے، سنا تھا اس کے پاس کوئی حدیث ہے، تو آپ نے دیکھا وہ شخص گھوڑے کو ٹوپی اتار کے اشارے سے بلا رہے تھے۔ امام بخاری نے کہا ٹوپی میں کیا رکھا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا تم اس بے زبان کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اتنے دور سے تجھے علم حدیث لینے کے لیے آیا تھا، میں تم سے علم حدیث نہیں لوں گا کیونکہ تمہارے تقویٰ میں فرق آ گیا ہے۔ اس طرح وہ بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے، تو اس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کی اچھائی بیان کرنا تقویٰ کے حوالے سے، یعنی ہر حوالے سے وہ تعدیل ہو گیا۔ اگر کسی میں کوئی برائی نظر آ جائے تو اسے حدیث نہیں لیتے، تو اس کو جرح کہا جاتا ہے۔ تو جرح و تعدیل سے مراد یہ ہے کسی راوی کی
ذاتی زندگی کے بارے میں خوب مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اچھے برے سب کی طرف دیکھ کے مطالعہ کر کے پھر اس میں اچھائی نظر آئے تو اس کے احادیث کو لی جاتی تھی، اس میں کوئی برائی نظر آ جائے تو اس کے احادیث کو لیتے نہیں تھے، رد کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح صحاح ستہ وجود میں آیا، جیسے صحاح ستہ ہے بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو احادیث کی کتابیں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہے دین میں۔ اسی طرح اصول اربعہ جو فقہ جعفریہ کی مستند کتابیں ہیں، اس میں الکافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے۔ تو آپ طلباء سے استطاع ہے کہ ان کے مصنفین کا نام اور اس کے بعد ساتھ ہی فا لکھا ہے، یہ ان کے تاریخ وفات ہے، تاریخ وفات ہے۔ تو جس طرح یہ تاریخ وغیرہ یاد کی جاتی ہے، اسی طرح نیچے مصنفین کا بھی نام یاد رکھیں اور ان کتابوں کا بھی نام یاد رکھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔